جب تک میں سب کی جی حضوری کرتی رہی، تب تک میں ایک بہت اچھی بہو بھی تھی اور بہت اچھی بیٹی بھی تھی۔ یہ بات صرف سسرال والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے میکے میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ جو بیٹی کمپرومائز نہیں کرتی اس کی سب بات مانتے ہیں۔ وہ جو بھی کہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کہہ کر کوئی فائدہ نہیں، اس نے کرنا وہی ہے جو اس نے سوچا ہے، جو اس کے دل میں ہے۔ اور اسی جگہ میں دوسری بیٹی جو ہر بات میں کمپرومائز کرتی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، لوگوں کی جی حضوری میں لگی رہتی ہے، اسے سب مل کر رلاتے ہیں، چاہے پھر اس کا سسرال ہو یا پھر میکے۔ ایک بہو سے کیا کہا جاتا ہے کہ جب تم اپنے سسرال میں 4 سال دے دو گی تو لوگ خود تمہاری عزت کریں گے، بس کوئی کچھ بھی کہے خاموش رہنا، برداشت کرنا، تمہارا شوہر بھی تمہارا ہو کر رہ جائے گا اگر تم ایسا کر دیتی ہو، اگر تم اپنے سسرال میں 4 سال دے دیتی ہو تو۔ میں نے اپنے سسرال میں 4 سال دیے، لیکن مجھے کیا حاصل ہوا؟ میرے خلوص کو میرے منہ میں مار دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ تو بدتمیز ہے، صرف ایک بار منع کر دینے کہ میں نہیں کروں گی برداشت۔ تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ صرف چپ رہنا، برداشت کر لینا، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ذات کو بھول جانا صرف بے وقوفی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو 8 پوائنٹس بتاؤں گی جو شاید مجھے شادی سے پہلے کوئی بتا دیتا تو میرے 4 سال ضائع نہ ہوتے، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عتیقہ رفیق اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ تو آج ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ اپنی کچھ روٹین، اپنے کام بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جو بھی میری بہنیں میرے چینل میں نہیں ہوئی، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہم سب ایک فیملی بن سکے اور اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں۔ شادی کے شروع دن میں نا میں بس یہی چاہتی تھی کہ سب مجھے پسند کریں۔ کوئی کام کہتا تو میں بھاگ کر کرتی تھی، بہت تھک جاتی تھی لیکن پھر بھی ہمت کر کے کر دیتی تھی، کہتی تھی نہیں کر دوں گی، کوئی بات نہیں۔ اپنا کام چھوڑ کر سب کے کام پہلے کرتی تھی۔ مجھے سچ میں ایسا لگتا تھا کہ میں جتنا زیادہ کروں گی نا اتنا سب مجھے میری عزت کریں گے، لوگ مجھے اپنائیں گے، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ جتنا کرو وہ اتنا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ آپ 99 کام کرو اور ایک کام منع کر دو، پھر دیکھو کیسے آپ کو رسوا کیا جاتا ہے پورے خاندان کے سامنے۔ کوئی کچھ بھی کہتا تھا نا میں خاموشی سے سن لیتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ بڑے ہیں، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر جب میرے بچے ہوئے تو میرے بچوں کے ساتھ مجھے کھڑا کر دیا گیا کہ یہ تو اپنے بچے کو کھلاتی پلاتی نہیں ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ مطلب میرے بچے پہ مجھے الزام لگا دیا گیا کہ میں اپنے بچے کا ہی ٹھیک سے خیال نہیں رکھتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں مجھے بری لگتی تھی اور پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ آخر ایسا کیوں؟ میں جب سب کے بارے میں سوچتی ہوں، پورے خاندان کو لے کر چلتی ہوں، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر مجھے ایک دن یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں، میں رشتہ نہیں نبھا رہی، میں صرف سب کو ناراض ہونے سے بچا رہی ہوں۔ اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی جب بہت دیر ہو چکا، جن کے لیے میں سب کچھ برداشت کرتی تھی، چپ رہتی تھی، وہی لوگ مجھ پہ الزام لگانے لگے، جھوٹے الزام لگانے لگے اور سب نے یقین بھی کیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سب نے یقین بھی کیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، لوگوں کو لوگوں کے حد میں رکھنا چاہیے، باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 8 باؤنڈریز شیئر کروں گی، وہ 8 باتیں جو اگر آپ لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہو تو یقین کریں، اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے یا آپ کی شادی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، آپ یہ 8 باؤنڈریز پر عمل کر لو، یقین کریں آپ کی زندگی میری طرح سکون سے گزرے گی۔ سب سے پہلی بات کہ ہر بات پہ جی ٹھیک ہے کہنا بند کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، آگے سے ساس آئی، نند آئی، ٹھیک ہے، شوہر آئے، سب نے مجھے کام دیا، میں فوراً سے جی ٹھیک ہے کر دوں گی۔ میں جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں میں ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں گی، اچھی بننے کے چکر میں اپنا نقصان کر رہی ہوتی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کی جو صحت ہے وہ آپ کو نہیں دے رہی اجازت، آپ فوراً منع کر دیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، یا پھر کسی اور کو کہہ دیں کرنے کے لیے، یا پھر میں کل کر دوں گی لیکن ابھی میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، فوراً منع کر دیں۔ بالکل جی حضوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جی حضوری کر کے۔ دوسری بات، اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ انسان ہیں، آپ کو آرام چاہیے، آپ کو شوہر کو ٹائم دینا ہے، آپ کو بچوں کو ٹائم دینا ہے، آپ کو عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
ہر وقت 24 گھنٹے لوگوں کے لیے دستیاب نہ رہیں. اگر آپ ہر وقت دستیاب رہیں گی لوگوں کے لیے تو لوگ آپ کو فری سمجھ لیں گے اور فری میں آپ سے کام نکلوانے کی کوشش کریں گے. نمبر 3، اور یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ کے سامنے آپ کی شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو فوراً اسے شٹ اپ کال دیں کہ نہیں، میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی. آپ کے شوہر کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ آپس میں حل کر لیں، لیکن آپ میرے شوہر کی برائی میرے سامنے نہیں کر سکتے. اس لیے شٹ اپ کال دینا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا غلطہ دھرتا وہی ایک شخص ہے، وہی ایک امید ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہی آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو اس شخص کے لیے آپ کو آواز اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے. فوراً شٹ اپ کال دے دے کہ بھائی نہیں، میرے شوہر کے بارے میں نہیں سنوں گی کچھ بھی. چوتھا پوائنٹ یہ کہ اپنی عزت خود کروائیں. سب سے پہلے اپنی عزت خود کریں، پھر اپنی عزت دوسروں سے کروائیں. کوئی اگر بار بار آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو اسے ہنس کر ٹالنے کے بجائے فوراً اسے شٹ اپ کال دیں، فوراً اس کا منہ بند کروائیں. فوراً کہہ دے کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں اپنی بے عزتی بالکل برداشت نہیں کروں گی. پانچواں پوائنٹ یہ کہ اپنے ماں باپ کو ہر معاملے میں مت گھسیٹیں. آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے، فوراً آپ میکے کال کرتی ہے اپنے ماں باپ کو، امی میرے شوہر نے میرے ساتھ لڑائی کی، ایسا کیا ویسا کیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی بھی لڑائی میں گھسیٹتا ہے سسرال میں، تو آپ نے فوراً اس کا منہ بند کروا دینا کہ میرے ماں باپ کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 6 یہ کہ اپنے کمرے کی بات باہر کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے شوہر کے ساتھ انبن ہوئے، لڑائی ہوئی ہے، اپنی نند کو فوراً سے ساری تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج آپ غصے میں جو بات اپنی نند کو بتائیں گی، کل وہی بات پورے خاندان میں گھومے گی، اور یہی بات آپ کے شوہر کے کان میں جائے گی تو پھر وہ آپ سے ہی بدگمان ہوگا. نمبر 7 یہ کہ غربت کو اپنی کمزوری مت بنائیں. اگر کوئی کہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا تو فوراً سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فوراً کہہ دے کہ میرے ماں باپ نے جتنا دیا میرے لیے کافی ہے. دیکھیں، ایک بات سنیں، جہیز کم ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جہیز کے نام پہ تانے دینا یہ لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ لوگ کم ظرف ہے. نمبر 8 پوائنٹ، ٹھیک ہے، ہر وقت خاموش رہنا ضروری نہیں ہے. ہم عزت میں خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو بھی کر لو یہ برداشت کر لے گی. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو پھر اسے بولیں، لیکن تمیز سے بولیں کہ مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی ہے، تو لہٰذا آئندہ کے بعد سے مجھے اس انداز میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی چھوٹے جملے آپ کی عزت بچاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ہی سسرال والے غلط ہوتے ہیں. رشتے تبھی پیارے رہتے ہیں جب دونوں طرف سے عزت ملے. آپ بہو ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ انسان بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، اور سب سے پہلے کہ آپ کی اپنی ذات بھی ہے. خدمت کریں، محبت کریں، رشتہ نبھائیں، لیکن خود کو مٹا کر نہیں. ہر غلط بات پہ جی کہنا ضروری نہیں ہوتا. میں امید کرتی ہوں جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اس ویڈیو کو ضرور کسی ایسی بہن کو شیئر کر دیجیے گا جو خاموشی سے یہ سوچ کر برداشت کر رہی ہے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں.